معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، آئیں سب سے پہلے ہم اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر اپنا پاک کلام قرآن مجید نازل فرمایا۔ اللہ کا پاک کلام قرآن اور رسول کا پاک فرمان حدیث، یہ دونوں یقیناً ہمارے لیے رہنما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کے قرآن اور رسول کے فرمان کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق دے۔ اللہ کا قرآن یہ ایسا کلام ہے جس کے کوئی بھی اس کو بار بار پڑھنے سے اکتاتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کے پاک کلام کو بار بار پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے، بار بار سننے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر آیت پر ہمیں غور کرنے کی توفیق دے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین میں اصلاح کے بعد وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اگر تمہارے ملک میں امن قائم ہو جائے، تمہاری صحبت نیک لوگوں کی ہو جائے، تم اچھے بن جاؤ، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر زمین میں فساد نہ بنو۔ اصلاح ہو جانے کے بعد اب فسادی نہ بنو، اللہ منع فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر فسادی عمل سے بچنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا،
زمین میں فساد نہ مچاؤ، جب تمہاری اصلاح ہو جائے، ملک میں امن قائم ہو جائے تو اب فساد نہ مچاؤ۔ وَادْعُوا خَوْفًا، اللہ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے، وَطَمَعًا، اللہ کی رحمت کی امید پر، جنت کے حصول کی امید پر، وَادْعُوهُ، اسی اللہ کو پکارو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، ہمیشہ اللہ کا خوف رکھو اور اسی سے امید بھی باقی رکھو، خوف اور امید کی حالت میں اسے پکارو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے مالک حقیقی، اپنے رب کو خوف اور طمع کی حالت میں پکارنے کی توفیق دے، کہ یہ اللہ خود کلام میں ہمیں سکھا رہا ہے، زمین میں فساد نہ مچاؤ اور مجھے اس حال میں پکارو کہ میرا خوف تمہارے دل میں ہو، میری رحمت کی امید تمہارے دل میں ہو۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، جو نیک شعار ہیں، جو احسان پسند ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اللہ کی رحمت ان سے نہایت قریب ہے۔ اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، محسنین کے، نیکوکاروں کے، احسان پسند کے اللہ کی رحمت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے خدا کو پکارے اس حال میں کہ خدا کا خوف ہمارے دل میں جاگزی ہو اور اس کی رحمت کے امیدوار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں ہمیں اپنے اللہ سے لو لگانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے دل میں خدا کا خوف، خدا بسانے کا حکم دیا ہے۔ اپنے دل میں خدا کا خوف بساؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کی خوبیوں میں سے شمار کیا ہے کہ مومنین کے صفات یہ ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، اللہ کے خوف سے ان کا دل لرز جاتا ہے، اس کی عظمت و جلال سے ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی مومنین میں ہم لوگوں کو بھی شامل فرماتے ہیں کہ اس کی عظمت و جلال سے ہمارا دل بھر جائے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر موقع پر، ہر حال میں، ہر گھڑی اپنے ذہن و دماغ میں اللہ کو بسائیں۔ مومنین کی صفات جب اللہ نے بیان کر دے انما المؤمنون، مومن وہ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ ذکر ہو، وجلت قلوبہم، اس کی عظمت، اس کے جلال سے دل اس کے خوف سے بھر جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب اس کے پاک آیتوں کی تلاوت ہو، اس کی آیتوں کی تلاوت ہو تو ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومنین اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے رب پر کامل بھروسہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ خوف اور امید دلانے کے لیے بے شمار ذرائع استعمال کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اللہ تبارک و تعالی خوف اور رحمت دلانے کے لیے وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، وہ تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے، بجلیاں دکھاتا ہے تاکہ اس کا خوف تمہارے دل میں بس جائے، اور بجلیاں بارش لاتی ہیں تو اس کی رحمت کے امیدوار بن جاؤ۔ اللہ نے ہمیں سکھایا بھی ہے کہ ہمیں پکارو اس حال میں کہ تم میرا خوف رکھو، میری رحمت کے امیدوار بنو، اور اس کے لیے وہ طرح طرح سے ہمیں یاد بھی دلاتا ہے، بجلیاں چمکاتا ہے کہ ہم اس سے ڈریں اور اس کی رحمت کے امیدوار بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر لمحہ ہمیں خوف الہی ہمارے سینوں سے چمٹی رہے اور اللہ کی ہر آیت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق ملے۔ بلکہ بے شمار فضائل بھی قرآن مجید میں ان بندوں کا ذکر ہے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں مومنین کی صفات میں آیا ہے
ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، ہم عربی زبان سے مانوس نہیں ہیں، مگر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس سے مانوس ہوں۔ قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنیں، اگر ذہن میں کوئی اور خیال آ رہا خیال کو جھٹک دیں اور اللہ کا پاک کلام سنیں، اگرچہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے پھر بھی اس کے اثرات یقیناً ہمیں ظاہر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے قریب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں نے چند آیتیں ابھی تلاوت کی جس میں مومنانہ صفات کا ذکر ہے، رب تبارک و تعالی اس میں ذکر کر رہا ہے مومنوں کی صفات یہ ہیں، ہم من خشیۃ ربہم مشفقون، اپنے رب کی خشیت سے وہ کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے ہیں، اپنے اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے، وہ شرک نہیں کرتے، اور اللہ نے جو دیا ہے جتنا ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس حال میں یہ کام کرتے ہیں کہ ان کا دل لرز رہا ہوتا ہے، خوف خدا سے لرز رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی یہ کیفیت پیدا کرنے کی توفیق دے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو بندہ وَأَمَّا مَنْ جو بھی اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ ہمیں ایک دن ایسا آئے گا کہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے، وہ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، تو جو بندہ اس سے ڈرتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، برے خیالات سے برے خواہشات سے روکتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بندوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوف و امید کی تعلیم فرما رہا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کے لیے جو خوف خدا سے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں، ان کے لیے جنت کا مزدہ بھی سنا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرنے کی توفیق ملے، اپنے نفس کو آلودگیوں سے گندگیوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق دے، کہ یہ تو ایسی صفت ہے جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے جس میں یہ صفت ہو جائے کہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے، اپنے نفس کو آلودگیوں سے گندگیوں سے پاک رکھے، تو اللہ فرماتا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بندوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ایک مقام پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس بندے کے لیے جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، جنت نہیں جنتان، دو جنت ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دو جنتیں انعام میں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں قرآن مجید کی آیتیں نقش فرما دے اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں قرآن کی آیتیں بسی رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف خدا رکھنے والے بندوں کے لیے کیا کیا انعامات رکھے ہیں، کیسی کیسی تعلیم فرمائی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند تعلیمات رکھوں جس کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کا خوف اور اللہ کی رحمت ہمیں ہر منزل پر کام آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق الرحمت یوم خلقها 100 رحمت فامسک عنده 99 رحمت وارسل فی خلقه كل رحمت واحدہ فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يعيش من الجنة۔
وَلَمْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنُوا مِنَ النَّارِ. متفق علیہ. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن رحمت کو پیدا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رحمت کو پیدا فرمایا تو 99 رحمت اپنے پاس روک رکھا. 99 رحمت اور ایک رحمت تمام مخلوق میں بانٹ دیا. ایک رحمت جس دن رحمت کو پیدا فرمایا تو 99 رحمت اپنے پاس ابھی روک کے رکھا ہے. ایک رحمت تمام مخلوق میں بانٹ دیا ہے. وہی ایک رحمت کی وجہ سے مخلوق اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے. ماں اپنے بچوں سے، جانور اپنے بچوں سے، جسے دیکھے پرندے اپنے بچوں سے. یہ جو ہم آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو 99 رحمت اپنے پاس رکھا، ایک رحمت مخلوق میں بھیجا. ایک رحمت. اسی رحمت کا کمال ہے کہ اسی کے صدقے میں ہم محبت کرتے ہیں. پھر نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر کافر کو بھی یہ علم ہو جائے کہ جتنی رحمت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا کہ ہم جہنم میں بھی جا سکتے ہیں. ایسے نبی کریم فرماتے ہیں اگر مومن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کا عذاب جتنا اللہ کے پاس ہے، اگر اسے کل علم ہو جائے تو پھر سوچنے لگے کہ لگ رہا جہنم سے بچنا ممکن نہیں ہے. اللہ کی رحمتیں ابھی ایک رحمت کا یہ عالم ہے. دنیا میں اس نے رحمت کا ایک حصہ بھیجا ہے تو ہم آپس میں اس سے محبت کرتے ہیں. آخرت میں جب ہم جائیں گے 99 حصہ اپنے پاس روک رکھا آخرت کے لیے، وہاں رحمت جب بانٹے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رحمت کے امیدوار رہنے کو مومن کو بتا رہا ہے. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. میرا خوف رکھ اور میری وہ رحمت جو ہمیں آخرت میں بانٹنی ہے اس کا تو امیدوار رہے، مایوس نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے رب کی رحمت کا سچا امیدوار بننے کی توفیق عنایت فرمائے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى ان تكون الساعة فأتى المسجد يصلي بأطول قيامه وركوع وسجود رأيت قط يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگ گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس اندیشہ سے کھڑے ہو گئے کہ کہیں قیامت تو نہیں قائم ہو گیا، اور آپ نماز میں طویل قیام کیا، طویل رکوع، طویل سجود. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ سورج کا گرہن ہونا کسی کی موت کی وجہ سے، کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ اپنی نشانیاں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ اللہ کے بندے اس سے خوف کھائیں. ابھی قرآن کی ایک آیت بھی میں نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بجلیوں کو چمکاتا ہے، بجلیاں بھیجتا ہے، بجلیاں دکھاتا ہے تاکہ اللہ کا خوف پیدا ہو. ایسی اللہ تعالیٰ طرح طرح نشانیاں ہمیں دکھاتا ہے تاکہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق دے. اللہ کا خوف یہ ہے، اللہ کا خوف ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف
یہ نہیں ہے کہ تم کسی کو دیکھو کہ رو رہا ہے، آنسو گر رہے ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں. نہیں، اللہ کا خوف یہ نہیں ہے. اللہ کا خوف یہ ہے کہ جس بات سے تمہیں ڈر لگے کہ یہ کام کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اس کام کو چھوڑ دے، اس کام کو کرنا چھوڑ دے. اگر ہمیں علم ہے کہ ہم نماز چھوڑیں گے تو میرا اللہ ناراض ہوگا، تو اس عمل کو چھوڑ دے اور نماز شروع کر دے. اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ شراب پیوں گا تو اللہ ناراض ہوگا، تو اس عمل کو ترک کر دے، شراب پینا چھوڑ دے. یہ خوف اللہ کا خوف ہے. جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے دل میں خیال ہے جھوٹ بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اس جھوٹ بولنے کے عمل کو چھوڑ دے. یہ اللہ کا خوف ہے. اللہ کا خوف یہ ہے کہ ہمیں ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سچے دل سے، سچے طریقے سے اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کی ہمیں توفیق ملے. اللہ کی رحمت کے تعلق سے ایک اور حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه اذا انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا فلما مات فعل بذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال يا ربي خشيتك أو قال مخافتك يا ربي فغفر له. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ایسا تھا جو اپنے نفس پر ظلم کرتا تھا، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے اپنے نفس پر ظلم کرتا تھا، برابر ظلم کرتا تھا، اپنے نفس پر زیادتی کرتا تھا. جب اسے موت آئی عالم نظام میں، جب موت قریب آئی تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر میری ناش کو پیس دینا اور پھر اسے ہواؤں میں اڑا دینا. اس نے کہا بخدا اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پا لیا، اللہ کی میں گرفت میں آ گیا تو اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو نہیں دیا ہے. جب وہ مر گیا تو جیسا اس نے کہا تھا لڑکوں نے ویسا کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین جو اس میں سے تیرے پاس ہے سب کو جمع کر. زمین نے سب کو جمع کر دیا تو وہ پھر زندہ کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا. اللہ نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اپنے بیٹوں کو ایسا کرنے کا کیوں حکم دیا؟ اس نے کہا اے اللہ تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا، تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا. آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنی خشیت دیکھی. کس انسان کو جو اپنی جانوں پر ظلم کرتا تھا، ہمیشہ گناہوں میں ملوث ہوتا تھا، ہمیشہ گناہ میں مبتلا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنی خشیت دیکھی تو اس کی مغفرت فرما دی. تو اللہ کا خوف ایسا عمل ہے، اللہ کا ایسا عمل ہے کہ زندگی بھر آپ گناہوں میں ملوث ہوئے، لیکن اگر اللہ کو یہ عمل ہمارا پسند آ گیا کہ اس کا خوف ہمارے دل میں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سچے دل سے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق دے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طرح طرح سے
تعلیم فرمائی کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو سیکھیں سمجھیں تو یقیناً ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ایک اور حدیث اللہ کی رحمت کے تعلق سے ہے، میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا للہ مئۃ رحمۃ انزل منها رحمۃ واحدہ بین الجن والانس والبہائم والحوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها واخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة رواہ مسلم و ابن ماجہ و احمد و ابو یعلا۔ اسے مسلم نے، ابن ماجہ، احمد، ابو یعلا میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا للہ مئۃ رحمۃ، اللہ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں 100 رحمتیں ہیں۔ انزل منها رحمۃ واحدہ بین الجن والانس والبہائم والحوام میں، ان 100 رحمتوں میں سے رحمۃ واحدہ، ایک رحمت جنات، انسان، جانوروں، بہائموں میں اللہ نے ایک رحمت نازل فرمائی۔ اللہ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ان 100 میں سے ایک رحمت جنوں میں، انسانوں میں، جانوروں میں بھیج دیا، نازل فرمایا۔ نبی کریم فرماتے ہیں اسی ایک رحمت کی وجہ سے ہم آپس میں محبت کرتے ہیں، بہا یتعاطفون، اسی سے ہم آپس میں شفقت کرتے ہیں، وبہا یتراحمون، اسی ایک رحمت کے سبب ہم آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، وبہا تعطف الوحش علی ولدها، اسی ایک رحمت کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت جنوں میں، انسانوں میں، جانوروں میں، درندوں میں اللہ نے تقسیم فرما دیا۔ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہم آپس میں شفقت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ جب ایک رحمت کا یہ عالم ہے تو جو اور 99 رحمت اللہ نے اپنے پاس رکھا اسے جب تقسیم فرمائے گا تو اس کی رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ نبی کریم فرماتے ہیں وَآخَرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے 99 رحمت اپنے پاس رکھ لیا ہے اور وہ 99 رحمت اپنے بندوں کو روز قیامت تقسیم فرمائے گا، روز قیامت تقسیم فرمائے گا۔ اسی کی تعلیم اللہ نے قرآن میں دی ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اپنے رب کو اس خوف کی حالت میں، اس کے عذاب سے ڈرنے کی حالت میں، ورحمہ، اور اس کی رحمت کے امیدوار بن کر، اس کی رحمت کا امیدوار بن کر اسے پکارو، ڈرو بھی اللہ سے اور امید بھی رکھو کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نوازے گا۔ دنیا میں اس نے جنوں، انسانوں، جانوروں میں ایک رحمت تقسیم فرمایا ہے تو اس کی رحمت ہم دیکھتے ہیں، ماں اپنے بچوں سے کس قدر شفقت پیار کرتی ہے، جانور تک، پرندے تک اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور جب اللہ اپنے 99 رحمت کو اپنے بندوں میں روز قیامت تقسیم فرمائے گا تو اس رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ سے ڈرنے اور اس کی رحمت کا امیدوار بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی کو قرآن نے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو نیک لوگ ہیں، احسان شیار لوگ ہیں، اچھائی پسند لوگ ہیں، ان سے اللہ کی رحمت نہایت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ سے ڈرنے اور اس کی رحمت کو امیدوار بنی رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا علی ما کان فیکا ولا ابالی۔
या इब्न आदम लौ बल्लगता ज़ुनूबका अराना समा सुम्मा इस्तग़फ़रतनी अफ़ौतु लका फला उबाली या इब्न आदम इन्नका लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्ज़ ख़ताया सुम्मा लक़ैतनी ला तुश्रिक बी शैआ लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा। इसे तिर्मिज़ी ने, दारमी ने, अहमद और तबरानी ने रिवायत किया है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, जब तक तू मुझसे दुआ करता रहेगा और उम्मीद रखेगा जो कुछ भी तू करता रहे मैं तुझे बख्शता रहूंगा। जब तक तू मुझसे डरता रहेगा, मेरी रहमत का उम्मीदवार रहेगा, जो कुछ तू मांगता रहेगा मैं तुझे देता रहूंगा। अल्लाह ने भी हमें तालीम की है कि उसका खौफ रखना है और उसकी रहमत का उम्मीदवार बनना है, और नबी करीम भी हमें तालीम फरमा रहे हैं। ये हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक पहुंचा रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, मुझे कोई परवाह नहीं है इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान के बादलों तक पहुंच जाए फिर भी तू बख्शिश मांगे तो मैं तुझे बख्शा दूंगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। इंसान के गुनाह आसमान के बादलों को छू जाए मगर अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार रहे और उसकी बख्शिश तलब करे तो अल्लाह फरमाता मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तुझे बख्शिश अता करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को मायूसी की जंजीर से निकलने की तौफीक दे जो ये सोच बैठे हैं कि पता नहीं हम तो इतना गुनाह कर बैठे हैं, मेरा अल्लाह मुझे माफ करेगा कि नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें अगर हम सुनते रहे तो यकीनन हमारा दिल पिघलेगा और अल्लाह से हम बख्शिश तलब करेंगे। अल्लाह ने तो एक रहमत दुनिया में मखलूक के दरमियान भेजा है, अभी 99 रहमतों का जब दरवाजा खुलेगा तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हमें उम्मीद है कि वो हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अल्लाह की रहमत का हमेशा उम्मीदवार रहने की तौफीक इनायत फरमाए। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन ज़करल्लाह फफ़ाज़त ऐनाहु मिन खश्यतिन हत्ता युसीबल अर्ज़ा मिन दुमूइही लम युअज़्ज़िब यौमल क़यामा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन ज़करल्लाह, जिसने अल्लाह को याद किया, अल्लाह का जिक्र किया, जिक्र इलाही में मशगूल हुआ, जो फफ़ाज़त ऐनाहु मिन खश्यतिन, और जिक्र इलाही में मशगूल हुआ और अल्लाह के खौफ से उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। नबी करीम फरमाते हैं हत्ता युसीब, फरमाता लम युअज़्ज़िब यौमल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह उस पर अजाब नहीं करेगा, अजाब नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को भी अल्लाह के खौफ से रोने की तौफीक दे, रोने की तौफीक दे कि हमारे आंसू भी हमें अजाब के लिए ढाल बन जाएंगे, अजाब से बचने का ढाल बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को हर वक्त अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखने और उसकी रहमत का उम्मीदवार रहने की तौफीक दे। मायूस भी ना हो, मायूस भी ना हो और हमेशा उसका खौफ दिल में रखें। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा यरवा अन रब्बी अन्नहु क़ाला व इज़्ज़ती ला अजमउ अला अब्दी खौफैन व अमनैन इज़ा खाफी फिद दुनिया अमनतहु यौमल क़यामा व इज़ा अमननी फिद दुनिया अखफ़तहु यौमल क़यामा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस जिसकी तिलावत अभी मैंने की, जो पढ़ा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندوں میں 2 خوف اور 2 امن اکٹھے نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے میں 2 خوف 2 ڈر یا 2 امن 2 چین 2 اطمینان اکٹھا نہیں کروں گا۔ کیا مفہوم اس کا؟ نبی کریم خود فرماتے ہیں کہ اس نے دنیا میں مجھ سے خوف رکھا، اگر دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا تو قیامت میں اسے میں امن عطا کروں گا۔ اب اسے مجھے قیامت میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک بندے میں 2 خوف نہیں رکھے گا، جو دنیا میں ڈرے گا اسے قیامت میں کوئی ڈر نہیں رہے گا، اللہ اسے امن عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں اللہ سے ڈرنے کی توفیق دے، اور اگر دنیا میں وہ مجھ سے بے خوف رہا، نہیں ڈرا، تو آخرت میں پرامن نہیں رہے گا۔ بندے میں 2 امن 2 خوف نہیں جمع کرے گا۔ اگر ہم اس دنیا میں اللہ سے نہیں ڈریں گے تو قیامت میں پھر اللہ کا خوف ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں اپنے خدا سے ڈرنے کی توفیق مل جائے، سچے دل سے اللہ ہمارے دل میں خوف پیدا فرمائے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم ان اخشى اللہ کانی اراہ فإن لم اکن اراہ فإنه یرانی۔ ایک کیفیت بتا رہے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا میرے حبیب میرے محبوب نے مجھے یہ تاکید فرمائی ہے، میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ اللہ سے میں اس طرح ڈروں گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو یہ کیفیت ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ غور کریں، آپ اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو برائی شمار ہو تو آپ کے دل میں یہ آ جائے خیال کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ نبی کریم فرما رہے ہیں، تاکید فرما رہے ہیں صحابہ سے کہ تم اللہ سے ایسا ڈرو ایسی کیفیت پیدا کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ بھی کیفیت نہ ہو تو کم سے کم یہ کیفیت پیدا کرو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، کہ اس دنیا میں اگر ہم نہیں ڈریں گے تو آخرت میں ہمیں خوف پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور اگر اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اپنے دل میں خدا کے خوف کی توفیق مل گئی تو پھر قیامت میں ہمارے لیے امن اللہ نے بنا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس فانی دنیا میں خدا سے ڈرنے کی توفیق مل جائے۔ صحابہ کرام کی تعلیمات پڑھیں گے تو صحابہ کرام کے اقوال سنیں گے تو عجیب ان کی کیفیت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کھایا جاتا ہو یا کاٹا جاتا ہو۔ خوف سے، اللہ کے خوف سے یہ کہتے ہیں کہ میں انسان نہیں ہوتا، میں ایک درخت ہوتا جسے لوگ کھا جاتے ہیں یا کاٹ لیتے ہیں، پودا ہے کچھ کھاتے ہیں۔ یہ خوف کا عالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے صدقے طفیل ہم لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ خوف پیدا فرماتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑ گئے تو ان کے قارورہ کو طبیب کو دکھایا گیا۔ قارورہ عربی زبان ہے کہ اپنی زبان میں اسے پیشاب کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اسے دیکھتے ہیں، اس سے مرض کی شناخت کرتے ہیں۔ قارورہ طبیب کو یعنی ڈاکٹر کو دکھایا گیا، طبیب نے کہا کہ خوف نے اس شخص کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ تو بزرگوں کا خوف اس قدر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے طفیل ہمارے دلوں میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر چیز کی زینت ہوتی ہے اور عبادت کی زینت جو ہے، عبادت کی زینت اللہ کا خوف ہے۔ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے جس سے اس کی خوبصورتی دوبالا ہو۔ عبادت کی زینت حضرت عاصم فرماتے ہیں
کہ عبادت کی زینت اللہ کا خوف ہے. جب آپ عبادت کریں، کوئی سی بھی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اوراد، اس میں اللہ کا خوف غالب رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر عبادت میں خدا کا خوف سامنے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایک بڑی پیاری بات ہے، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خوف ایک فرشتہ ہے. خوف کیا ہے؟ اب ظاہر سے بات ہے، فرشتہ پاک طینت نیک خصلت ہوتے ہیں، ان سے برائی کا صدور نہیں ہوتا، جو اللہ نے انہیں حکم دیا وہی کرتے ہیں. تو جب خوف ایک فرشتہ ہے تو فرشتہ صرف متقی دل میں آتا ہے، جو دل پرہیزگار ہوتا ہے اسی دل میں آتا ہے. تو اللہ کا خوف اگر ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو رہا ہے تو ضرور ہمارے دل میں گناہوں کا زنگ ہے. پہلے ہم اسے دھلے، جس کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ نے بڑی تاکیداً حکم فرمایا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہی ہوگا جس کا دل صاف ہوگا، وہ ناکام ہو جائے گا جس کا دل گندا ہوگا. بڑی پیاری بات انہوں نے کی ہے، ایک تمثیلی گفتگو کی ہے کہ خوف تو ایک فرشتہ ہے، اور فرشتہ ہر گھر میں نہیں جاتا، فرشتہ اسی گھر میں جاتا ہے جو صاف ستھرا ہوتا ہے، پرہیزگار دل میں جاتا ہے، پرہیزگار دل. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو پرہیزگار اور متقی دل نصیب فرمائے. حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب خوف دل میں جاگزی ہو جائے، جب دل میں خوف پیدا ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ دل کی کیفیت کو بتاتے ہیں. جب دل میں خوف ہو جائے گا تو دل کی خواہشات کو وہ ختم کر دیتا ہے، جلا کر خاکستر کر دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں اب دل میں کوئی خواہش نہیں رہتی، دل کی تمنا کو وہ ہلاک برباد کر دیتا ہے. یہ علامت بتا رہے بزرگوں نے لوگوں میں دیکھا خوف خدا، اس کی علامت ہمیں رہنمائی کے لیے فرمایا کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور ہماری تمناؤں کی فہرست ایک لمبی فہرست ہو. ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ بننا ہے، ہمیں وہاں جانا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ حاصل کرنا ہے. تمناؤں کی فہرست بھی ہے اور پھر ہم دعویٰ بھی کریں ہم اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں، تو ہم دعوے میں ناقص ہیں، ادھورے ہیں، کامل نہیں ہیں. علامت بزرگوں نے بتایا کہ خوف خدا کی علامت یہ ہے کہ خواہشات ختم ہو جائے، خواہشات ختم ہو جائے، دنیا کی رغبت کم ہو جائے، دنیا کی رغبت کم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے دل میں سچا خوف پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سچے خوف کی علامت یہ ہے کہ خواہشات کی فہرست آپ کی کم ہو جائے گی، دنیا کی رغبت ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو وہ خوف پیدا فرمائے جس خوف کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ہے کہ جس بندے میں وہ خوف ہوگا اللہ اس کے لیے 2 جنت تیار رکھا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. بلکہ خوف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر، ابھی میں نے تلاوت کی تھی، ایک مقام پر نفس کی آلودگی کا ذکر کیا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. 2 باتوں کا ذکر کیا کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو گندگیوں سے بچایا. ظاہر سی بات ہے جب خوف خدا ہوگا تو نفس کے خواہشات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، خود بچ جائیں گے. اور خواہشات ہمارے خوب ہیں اور دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف بھی ہے، ہم جھوٹے ہیں. اللہ نے ایک مقام پر دونوں کو جمع کیا ہے. جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اور نفس کو کنٹرول میں رکھے، خواہشات سے بچا لے، اس کے لیے اللہ نے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور بزرگوں کی بات دیکھیں تو بالکل قرآن کا ترجمان ہے، ان کا قول قرآن کا ترجمان ہے. انہوں نے کہا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ خواہشات ختم ہو جائے گی، دنیا کی رغبت مٹ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے دل میں سچا خوف پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ابھی امام قشیری کا ایک قول میں نے سنایا تھا، میں اپنا ان کا وہ قول پھر سنا کر اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مروی ہے کہ خائف اسے نہیں کہتے جو رو رہا ہو. روایت ہے کہ خائف، ڈرنے والا، خوف والا اسے نہیں کہتے جو رو رہا ہو اور اپنی آنکھیں پوچھتا ہے، صاف کرتا ہے، بلکہ خائف تو اسے کہیں گے جو ہر اس چیز کو جس پر اسے عذاب کا ڈر ہے چھوڑ دے. جسے اسے ڈر ہے کہ اس چیز کو کرنے سے اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا کرے گا تو اسے چھوڑ دے،
یہ خائف ہے، یہ سچا خوف والا ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اس کے درجات بتائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سچا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 2 اشک ہی بہت ہیں، اگر اثر کرے۔ کھڑے ہو جائیں۔